باپ پوتر قدس کے نام میں آمین۔ آج کی پاک نعمان گل کے خاندان کی طرف سے شکر گزاری کی دعا ہے کہ خدا باپ اس خاندان کی تمام خدمات کو، شکر گزاری کو خدا باپ قبول و منظور کرے۔ باجی پروین آفتاب اور ان کے خاندان کی طرف سے شکر گزاری کی دعا ہے کہ خدا باپ اس خاندان کی شکر گزاری کو خدا باپ قبول و منظور کرے۔ ریورنڈ فادر انور ناظر کی روح کے لیے اور شریفہ مارتھا ایمانوئل گل اور طالب مسیح کی روح کے لیے دعا کریں گے کہ خدا باپ ان تمام کی روح کو اپنے مقدسین میں شامل کرے۔ جارج جان کی روح کے لیے دعا کریں گے جو کہ چند دن پہلے خدا میں سو گیا، کہ خدا باپ اس کی روح کو اپنے پاس رشتے میں جگہ عطا فرمائے اور خاندان کو صبر اور تسلی سے مالا مال کرے۔ بھائی نعمت مسیح کے خاندان کی طرف سے شکر گزاری کی دعا ہے کہ خدا باپ اس خاندان کی تمام شکر گزاریوں کو قبول و منظور کرے اور اس کے خاندان کو ہمیشہ اپنے پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ آج کی پاک نماز ان تمام نوجوانوں کے لیے، تمام خاندانوں کے لیے جو کہ چرچ کی خدمت کرتے ہیں، کہ خدا باپ ان تمام خاندان کی خدمات کو قبول و منظور کرے۔ بھائی سیمن بٹی کے لیے دعا کریں کہ خدا باپ اسے صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ خاندان اپنی شکر گزاری کو ہمیشہ جاری و ساری رکھ سکے۔ آج کی پاک نماز یوسف مسیح اور رشیدہ بیٹی کی روح کے لیے دعا کریں گے کہ خدا باپ ان کی روح کو اپنے مقدسین میں پاک فرشتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ بھائی افضل کے خاندان کے لیے شکر گزاری کی دعا کریں گے کہ خدا باپ اس خاندان کی شکر گزاری کو قبول و منظور کرے۔ سیما ولیم جو برون ملک میں کام کر رہا ہے، خدا اس کو صحت اور حکمت دلائی دے اور اپنی برکات سے مالا کرے۔ شرجیل ولیم جو کہ کرونا وائرس پر ڈیوٹی کرتا ہے، خدا اس کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ بابر نوید کے بہنوئی ایلن انتھنی کی روح کے لیے دعا کریں گے جو ایک ہفتہ ہسپتال میں رہنے کے بعد کرونا وائرس سے لڑتے ہوئے اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے ہیں، کہ خدا ان کی روح کو باپ اور رحیم کی گود میں جگہ عطا فرمائے اور اس کے خاندان کو صبر اور تسلی عطا فرمائے۔ آج کی پاک نماز فرق شیخ کے خاندان کی صحت اور تندرستی کی دعا کریں گے کہ خدا باپ اس کو اچھی صحت سے مالا مال کرے۔ آج کی پاک نماز مارگریٹ یونس کی روح کے لیے دعا کریں گے کہ خدا باپ اس کی روح کو اپنے مقدسین میں باپ رحیم کی گود میں جگہ عطا فرمائے۔ جشوا فرق شیخ کے لیے دعا کریں گے کہ خدا باپ اس کو حکمت اور صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، آج ہم پوری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر پاک روح کے نزول کی عید مناتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ میں تمہارے لیے ایک دوسرا مددگار بھیجوں گا، وہ وکیل آئے گا اور تمہاری سچائی کی راہ میں ہدایت کرے گا۔ وہ پاک روح عید پینتیکوس کے موقع پر شاگردوں پر نازل ہوا اور آج ہم اسی عید کو یاد کرتے ہیں، مناتے ہیں اور پوری دنیا میں خدا پاک روح کی عزت اور احترام میں آج
آج کی اقدس قربانی گزارتے ہیں۔ تو آئے ہم آج کی عبادت کے آغاز میں اپنے گنہگاروں کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی پاک رسمی ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں، نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ تمہارے سب فرشتوں اور مقدسوں اور آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میری دعا کرے اور قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔
ہم دعا مانگیں۔ اے نہایت مہربان خدا، آج تو ہر ملک اور ہر قوم میں ساری کلیسیا کو فضل بڑھانے والے پاک عبادت کے ذریعہ عید کی خوشیاں منانے دیتا ہے۔ تمام دنیا پر روح القدس کی بخشیں نازل فرما، اور پاک انجیل کی ابتدائی خوشخبری میں جو اثر تیری الہی مہربانی کا محسوس ہوا کرتا تھا، اس سے اب بھی اپنے مومنوں کے دلوں کو معمور کر دے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور بولنے لگ گئے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب 1 تا 11 آیات۔ اس وقت جب عید خمسین کا دن آیا تو وہ سب مل کر ایک ہی جگہ میں جمع تھے، اور جب باقی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے تند ہوا کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج اٹھا، اور آگ کے شعلے کی سی زبانیں انہیں دکھائی دیں، اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور دوسری زبانیں بولنے لگے، جس طرح تو نے انہیں بولنا عطا کیا۔ اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے، جب یہ آواز سنائی دی تو ہجوم لگ گیا، اور لوگ متعجب ہوئے کیونکہ ہر ایک کو یہ سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے، اور سب حیران ہو کر اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے، دیکھو یہ جو بولتے ہیں کیا سب جلیلی نہیں؟ پس کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ پارتھی اور مادی اور الامی اور مابین النہرین اور یہودیہ اور کپادوکیہ اور پینتوس اور آسیہ اور فروجیہ اور پمفولیا اور مصر اور لوبیا میں کیروان کے آس
हम सबों ने एक ही रूह का बपतिस्मा पाया। तब पाक में से हमारी हिदायत के लिए आज की उचित दावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत क्रंथियों के नाम 12 बाब 3-7 और 12-13 आयत। ऐ भाइयों, मैं तुम्हें जिताता हूँ कि जो कोई रूह की हिदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु मलाऊन है, और ना कोई रूह अल-कुद्दूस के बगैर कह सकता है कि यीशु खुदावंद है। बस नियमतें तो तरह तरह की हैं, मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदावंद एक ही है, और तस्वीरें भी तरह तरह की हैं, मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह से असर पैदा करता है। लेकिन हर किसी को रूह का ज़बूर फायदे के लिए दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा अगरचा बहुत से हैं तो भी बाहम मिलकर एक ही बदन है। इसी तरह मसीह भी है कि क्या हम यहूदी, क्या गैर कौम, क्या गुलाम, क्या आज़ाद, सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा पाया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबके लिए वाइस से पढ़ हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन जब शाम के वक्त उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उन्हें कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और अपनी पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए, और फिर उसने उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर ऊपर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम
معاف کرو، ان کے معاف تو کیے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں مٹائی جائیں۔ میں اسی تیری سائش مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور پیارے بچوں، وہ تمام لوگ جو اپنے گھروں میں آج کی عبادت میں شریک ہیں، اور وہ تمام لوگ بھی جو آن لائن یا کسی نہ کسی طریقے سے اس عبادت کا حصہ ہے، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا سب کو برکت دے اور آج کی عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک کرے۔ آج ہم ساری عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر روح القدس کے نزول کی عید مناتے ہیں، جس عید کو عید پینتیکوست کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں اس عید کا تھوڑا سا پس منظر دیکھیں تو یہ یہودیوں کی 3 بڑی عیدوں میں سے ایک عید تھی، یعنی پہلے نمبر پر عید فصح، دوسرے نمبر پر عید قیامت اور عید پینتیکوست۔ عید پینتیکوست دوسری بڑی عیدوں کی طرح یہودیوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ ان 3 بڑی عیدوں میں اپنے نذرانے گزرانے۔ اس لیے عید پینتیکوست بھی یہودیوں کے لیے بہت بڑی عید تھی، اور اس کو منانے کے لیے تمام تر یہودی مختلف اقوام سے یروشلم میں آئے ہوئے تھے۔ پینتیکوست کا مطلب ہے 50 مانے یا 50، جسے خمسین بھی کہتے ہیں، عید خمسین، اور اس کا مطلب بھی 50 ہے۔ 50 اس کا مطلب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ یہودیوں کی بہت بڑی عید فصح، جس پر فصح ذبح کیا جاتا تھا، بکرا ذبح کیا جاتا تھا، اس کے ٹھیک 50 دن بعد یہ عید منائی جاتی تھی، اس لیے اس کو پینتیکوست کا نام دیا جاتا ہے۔ اس عید کو شبوت یا ہفتوں کی عید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ عید فصح کے بعد 7 ہفتے گزر جانے کے بعد یہ عید منائی جاتی تھی، یعنی 7 سبت گزرنے کے بعد یہ منائی جاتی تھی، اور اس لیے اسے ہفتوں کی عید یا شبوت کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ اس عید پر یہودی لوگ خدا کی شکر گزاری کرتے تھے۔ شکر گزاری کس چیز کی کرتے تھے؟ شکر گزاری اپنی فصلوں کی کٹائی کے لیے کرتے تھے کہ خدا نے انہیں اچھی فصلیں دی ہیں، اور جب وہ فصلوں کی کٹائی کرتے تھے، اپنی فصلوں کے پہلے پھل لا کر خدا کی حضوری میں پیش کرتے تھے، تو وہ خدا کی شکر گزاری کرتے تھے کہ خدا نے انہیں اناج کی برکت دی ہے، خدا نے انہیں ان کی فصلوں کو اچھا کیا ہے، ان کی فصلوں کو بڑھوتری بخشی ہے، اور اس لیے وہ اپنی فصلوں میں سے ہدیے لا کر خدا کی حضوری میں پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ عید ایک بہت بڑے واقعہ کو یاد کرتی ہے۔ یہودی لوگ اس عید پر اپنی تاریخ کے ایک بہت بڑے واقعہ کو یاد کرتی ہے، جب یہودی قوم کو، بنی اسرائیل قوم کو خدا کی طرف سے کوہ سینا پر بزرگ موسیٰ کے ذریعے، حضرت موسیٰ کے ذریعے خدا کی شریعت ملی، خدا کی احکامات ملے۔ کوہ حورے پر خدا بزرگ موسیٰ پر ظاہر ہوا اور اسے اپنی شریعت دی، اپنا عہد اس کے ساتھ باندھا، اور یہ عہد خدا نے خروج کے، یعنی بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے ٹھیک 50 دن بعد باندھا تھا، اور اس لیے اس عہد کو بھی اس عید کے موقع پر یاد کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ خروج کے ٹھیک 50 دن بعد خدا نے باندھا تھا۔ پھر اس عید کے موقع پر ایک اور واقعہ یاد کیا جاتا تھا، جس کو بعد میں جو ہے وہ یہودیوں نے اس میں ایڈ کیا، اور یہ واقعہ تھا خدا کا بزرگ نوح کے ساتھ عہد، کہ جب
کے یا تباہی کے ٹھیک 50 دن بعد مانگا تھا، اور اس لیے یہ 50 کا عدد جو ہے بائبل مقدس میں اہمیت کا حامل ہے، اور اسی نسبت سے اسی مناسبت سے یہودی لوگ ان تینوں واقعات کو، ان تینوں باتوں کو عید پینتیکوس کے موقع پر یاد کرتے تھے۔ پہلی بات کہ فصلوں کے لیے شکر گزاری کرتے تھے، دوسری بات وہ کوہ حریر پر جو عہد کیا گیا خدا اور موسیٰ کے درمیان، یعنی بنی اسرائیل قوم کے درمیان، اس کو یاد کرتے تھے، اور تیسرا بزرگ نوح کے ساتھ جو عہد کیا گیا خدا نے دنیا کو ہلاک نہ کرنے کا، پانی سے ہلاک نہ کرنے کا عہد کیا، اس کی یاد منائی جاتی تھی۔ جب ہم یہ عید مسیحیت میں دیکھتے ہیں، مسیحیت میں اس عید کی کیا اہمیت ہے، ہم نے پس منظر دیکھا، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا کہ یہودیوں میں یا پرانے عہد نامے میں اس عید کی کیا اہمیت ہے۔ ابھی ہم اس کو نئے عہد نامے میں یا مسیحیت میں اس کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ مسیحیت میں اس کی اہمیت جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک جسم میں روح پھونک دی جائے۔ عید پینتیکوس جو ہے وہ کلیسیا کا جنم دن ہے۔ عید پینتیکوس ایسٹر کے موسم کا جو ہم نے 7 ہفتے پہلے شروع کیا تھا، اور 7 ہفتوں تک ہم ایسٹر کی عید منا رہے تھے، اس موسم کا اختتام ہے یا نقطہ عروج ہے ایسٹر کے موسم کا۔ عید پینتیکوس کے موقع پر مسیحی لوگ اس عظیم واقعہ کو یاد کرتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور وعدہ پورا کرنے کے بعد اپنے دوسرے مددگار یعنی روح القدس کو بھیجا، کہ جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، میں جاؤں گا اور تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، اور وہ روح القدس آئے گا، وہ روح حق آئے گا اور تمہیں تمام سچائی کی تعلیم دے گا۔ اور یہ وہ وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پورا کیا تھا، وہ آج کے دن پورا ہوتا ہے۔ آج کے دن، جیسے میں نے کہا کہ آج کے دن کلیسیا کا جنم دن بھی ہے، اور یہ کس کلیسیا کا جنم دن ہے؟ ایک ریسرچ کے مطابق دا روک میگزین ہے، اس کی ایک ریسرچ کے مطابق اب تک جو ہے پوری دنیا میں 34,000 ڈینومینیشنز ہو چکی ہیں۔ ان میں سے کس کا جنم دن ہے؟ یہ اس کلیسیا کا جنم دن ہے کہ جو آج سے 2020 سال پہلے خداوند یسوع مسیح نے جس کی بنیاد پترس پر رکھی کہ تو کیفا ہے، تو چٹان ہے، اور اسی چٹان پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اور یسوع مسیح باقاعدہ طور پر اس کلیسیا کا آغاز پاک روح کے ساتھ کرتے ہیں، پاک روح کے نزول کے ساتھ، کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا اور اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جب تک تمہیں اوپر سے قوت کا لباس نہ مل جائے تم یروشلم میں ٹھہرو۔ اور شاگرد پہلی تلاوت کے مطابق یسوع مسیح کے حکم کے مطابق ایک کمرے میں جمع تھے، اگرچہ کمرہ بند تھا، اور وہ سب دعا میں مشغول تھے۔ 120 کی تعداد، 120 لوگ تھے جو اس جگہ پر موجود تھے۔ مقدسہ ماں مریم جو کہ کلیسیا کی ماں ہے، وہ کلیسیا کے جنم دن کے موقع پر وہاں پر موجود ہے، اور شاگردوں کے ساتھ مل کر دعا کرتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ دعا میں مشغول تھے تو یک بار ہی ایسی ہوا یا ایسا تند ہوا کا سناٹا اور ایسا زلزلہ کہ جس کے ساتھ گھر کی نیو جو ہے وہ ہل گئی، اور سبھی جو ہے وہ روح القدس سے بھر گئے۔ شودا کسی زمانے انہیں دکھائی نہیں جو جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹہر گئی، اور ایسے یوحنا سباگی کا وہ وعدہ پورا ہوا، وہ بات پوری ہوئی کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں تو تمہیں
کہ جو آگ کے ساتھ بپتسمہ دیتا ہے، روح القدس کے ساتھ بپتسمہ دیتا ہے، اور آج اس وعدہ کو پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس رسولوں کے اعمال کی اس پہلی تلاوت میں بڑی خوبصورت واقعہ ہے، بڑا خوبصورت سین ہے کہ جو بڑا ڈرامائی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ پاک روح آ کر ہر ایک پر آگ کے شعلہ کسی زبانوں کی مانند ٹھہر جاتا ہے، اور فرق جو ہے وہ ہر ایک کو زبانیں عطا کی جاتی ہیں۔ لیکن اسی بات کو لے کر بے شمار لوگ جو ہیں وہ غلط تعلیمات کا یا غلط سوچ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زبانیں جو اس وقت نازل ہوئی تھی یہ کیا تھی اور کس طرح یہ ہوا۔ جب خدا کا پاک روح ہر ایک کو عطا کیا گیا تو لکھا ہے کہ ہر ایک پر شعلہ کسی زبانیں جو ہے وہ دکھائے گی، اور جدا جدا ہو کر ہر ایک پر ٹھہر گئی، اور وہ تمام روح القدس سے بھر گئے اور خدا کی باتوں کا اعلان کرنے لگے۔ اور جب باہر نکلے تو مقدس پطرس رسول جو کہ تمام رسولوں کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ باہر نکل کر تمام ہجوم کو دیکھ کر ان کو خدا کے کلام کی باتیں سنانے لگے، ان کو خدا کے عجائبات سنانے لگے، یسوع مسیح کے معجزات سے لے کر یسوع مسیح کی موت، یسوع مسیح کا جی اٹھنا اور اس کے عجائبات کے بارے میں بتانے لگے۔ حالانکہ وہ تو اپنی ہی زبان میں بات کرتے تھے، لیکن ہر ایک کو یوں ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو میری ہی بولی بول رہے ہیں۔ اور یہاں پر پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے تقریباً 15 اقوام ہیں کہ جہاں سے یہودی آئے تھے، جیسے مذہب تو ایک ہی ہے لیکن ہر ایک اپنی اپنی قوم سے، جیسے ہم مسیحی ہیں اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں، نیشنلٹی ہماری پاکستانی لیکن مذہب ہمارا مسیحیت ہے، تو اس طرح بہت سے یہودی جو مختلف ممالک میں رہتے تھے، مختلف جگہوں پر رہتے تھے، مختلف اقوام میں رہتے تھے، وہ وہاں سے یروشلم میں آئے تھے تاکہ یروشلم میں آ کر عید کو منائیں۔ یعنی ہر ایک کی فرق زبان تھی، لیکن جب پطرس رسول کلام کر رہے تھے تو ہر ایک کو ایسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میری ہی زبان بولی جا رہی ہے۔ پطرس ایک ہی زبان بولتا تھا، لیکن ان کو سمجھ کی روح عطا کر دی گئی، ان کو یہ عطا کر دیا گیا کہ وہ اپنی اپنی زبان میں خدا کا کلام سنیں۔ اگر اس کو آپ مزید سمجھنا چاہیں تو مزید آپ کو میں واضح اور آسان طریقے سے بتانا چاہتا ہوں۔ آج کل سائنس نے بہت ترقی کر دی ہے اور بے شمار چیزیں ہیں ایسی کہ جو کلام مقدس سے بھی آئیڈیاز لے کر، کلام مقدس سے باتیں لے کر جو ہے وہ سائنس اس کو اپنی کرشمات میں جو ہے وہ اتارتی ہے۔ یہی جو روح القدس کے نزول کی بات ہے، مختلف زبانوں کی بات ہے، ان کو کیسے سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ آج کل اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی زبان سے آ رہا ہے، اپنے اپنے فرق کلچر سے آ رہا ہے، فرق ثقافت سے آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے قبیلے سے آ رہا ہے، یعنی ہر کوئی فرق زبان سے بھی آ رہا ہے۔ تو ضروری نہیں کہ سب کو جو ہے وہ ایک ہی زبان آتی ہو، ضروری نہیں کہ سب کو انگلش آتی ہو یا سب کو کوئی اور کامن زبان آتی ہو، اور اس لیے آج اس بات کو آسان کرنے کے لیے کہ تمام لوگ اتنے مختلف ممالک سے میٹنگ میں آئے ہیں، تو سائنس کی ترقی ہے کہ انہوں نے سافٹ ویئر جو ہے واقف ہوں گے کہ ایسے سافٹ ویئر بھی بنائے گئے ہیں کہ جو بھی تقریر کر رہا ہے بندہ، جو بھی بول رہا ہے، اسی وقت انہوں نے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں اور اسی وقت وہ چیزیں ٹرانسلیٹ ہو کر، ترجمہ ہو کر ان کو اپنی اپنی زبان میں جو ہے وہ پیغام سنائی دیا جاتا ہے۔ اور پاک روح کے نزول کے وقت بھی یہی ہوا۔ مقدس پطرس ایک ہی زبان بولتا تھا، لیکن ہر ایک کو فرق زبان پہ کلام سنائی دیتا تھا، کیونکہ
کیونکہ وہاں پر سمجھ کی روح عطا کر دی گئی، ہر ایک کو سمجھ دے دی گئی کہ وہ خدا کے کلام کو سمجھے۔ لیکن آج کل جو غیر زبان سو کالڈ کہہ کر جو ہے وہ اپنا پاک روح کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے، کیا دیکھنا ہے کہ کیا یہ وہی زبان ہے جو خدا کے پاک روح کی زبان ہے؟ کیا یہ وہی نعمت ہے جو خدا نے عطا کی ہے؟ اس کے لیے ایک ہی بات ہے، صرف سادہ سا فارمولا ہے کہ اس وقت جب یہ زبان بولی گئی تو سب کو سمجھ آتی تھی، سب کو سمجھ آتی تھی کہ خدا کا کلام کیا کہنا چاہ رہا ہے مجھ سے، یسوع مسیح کا پیغام میرے لیے کیا ہے۔ ہر ایک کو سمجھ آ رہی تھی کہ مقدس پطرس کیا کلام کرتے ہیں۔ لیکن جو آج کل جو ہم زبانیں سنتے ہیں، اس میں سننے والا تو کیا، بولنے والا بھی نہیں سمجھتا کہ میں کیا بولتا ہوں، بولنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ زبانوں کا نزول نہیں ہے، بلکہ یہ زبانوں کا اختلاف ہے، اور یہ زبانوں کا اختلاف تکوین کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں 11ویں باب میں کہ جب بابل کا برج بنایا گیا وہاں پر بھی زبانیں فرق ہو گئی تھیں، لیکن فرق اس میں اور پینتیکوس میں یہ ہے کہ پینتیکوس کے روح القدس کے نزول کے وقت جو زبانیں نازل ہوئی اس وقت سمجھ آتی تھی، لیکن بابل کے وقت جب یہ ہوا، اختلاف ہوا، تو کسی کو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی جو بولتا ہے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اکثر بات ہم یہ بات سوچتے ہیں یا ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا کی زبان کون سی ہے۔ کئی دفعہ سوال بھی آتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنے عقیدے کے مطابق اس کا جواب بھی دیتا ہوگا۔ شاید مسلم بہن بھائی کہتے ہوں گے کہ خدا کی زبان عربی ہے، شاید ہندو لوگ اپنے مذہب کے مطابق کہتے ہوں کہ خدا کی زبان سنسکرت ہے یا ہندی ہے، یا سکھ بھائی کہتے ہوں کہ خدا کی زبان گرمکی ہے، یا مسیحیت میں کہتے ہوں کہ خدا کی زبان لاطینی ہے یا عبرانی ہے، یہودی کہتے ہوں کہ یا یونانی ہے، یا فرق خدا کی زبان کون سی ہے؟ اکثر بات کریں غیر زبان خدا کی زبان نہیں، خدا کی زبان ہر وہ زبان ہے جو انسان کو سمجھ آتی ہے۔ خدا کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا، کوئی بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتا کہ جس سے انسانوں کو سمجھ نہ آئے۔ خدا ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں پیغام دینے کے لیے نہ صرف ہمارا روپ لیتا ہے، نہ صرف انسان بنتا ہے، بلکہ انسان کی زبان بھی اپناتا ہے، تاکہ انسان کے لباس میں، انسانی روپ میں، انسانی لبادے میں اور انسانی زبان کے ذریعے انسان کو پیغام دیا جائے۔ اور اس لیے ہر وہ زبان جو انسان سمجھتا ہے وہ خدا کی زبان ہے، ہر وہ زبان جو خدا انسان سمجھتا ہے وہ خدا کی زبان ہے۔ اور آج کل زبانیں بولی جاتی ہیں اس کو نہ تو بولنے والا سمجھتا ہے، نہ تو انسان سمجھتا ہے، اور نہ ہی خدا سمجھتا ہے۔ جو زبان انسان نہیں سمجھ سکتا وہ خدا کی زبان کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ خدا کی زبان وہی ہے جس کو انسان سمجھتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایسی باتوں سے جو ہے وہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت دفعہ لوگ خود ساختہ چیزیں بنا کر اور مومنین کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مومنین کو جو ہے وہ چکما لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ بیوقوف بن بھی جاتے ہیں کہ یہ کیا عجیب بات ہے کہ اتنی جو ہے وہ بڑی نعمت اس کو مل گئی ہے، یہ غیر زبان بولنا شروع ہو گیا ہے، اور روح القدس کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ لیکن سے خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اگر ابن انسان کے خلاف کوئی گناہ کرے گا تو وہ معاف کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی روح القدس کے خلاف گناہ کرے گا تو وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں بات کریں، اکثر ہمیں یہی لگتا ہے کہ جو بڑے بڑے معجزات کرتے ہیں
بڑی زبانیں بولتے ہیں، جو بڑی بدروحوں کو نکال دیتے ہیں، شاید ان کے پاس پاک روح ہے اور ہمارے پاس پاک روح ہے ہی نہیں۔ آج ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا میرے پاس روح القدس ہے؟ پچھلے سال جب عید پینتیکوس کا دن تھا تو آج تو لوگ اپنے گھروں میں ہیں، مختلف جو ہے وہ حالات ہیں، ایسی چرچ میں نے عبادت کے دوران کہا کہ کتنے لوگ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پاک روح ہے؟ شاید ایک دو ہاتھ اوپر گئے کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے، باقی لوگوں نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ کہ ہمیں لگتا نہیں کہ ہمارے پاس پاک روح ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم بڑے بڑے معجزات نہیں کر سکتے، ہم کوئی بدروحیں نہیں نکال سکتے، ہم کوئی غیر زبان جو القدس کی زبان ہے وہ نہیں بول سکتے، اس لیے ہمیں لگتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کے پاس پاک روح ہے، اور سبھی بڑے جرأت کے ساتھ، بڑے پورے اعتمادی کے ساتھ آپ کھڑا کریں کہ ہمارے پاس پاک روح ہے، اور سب نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اور پھر میں نے بتایا کہ کس طرح ہمارے پاس پاک روح ہے۔ آگے کلام مقدس میں سے ہم جب پڑھتے ہیں رسول کے اعمال اس کے دوسرے باب میں سے، جہاں سے آج کی تلاوت لی گئی ہے، کہ یہ پینتیکوس کا ہی واقعہ ہے، دوسرے باب کی 36ویں آیت سے 38ویں آیت تک ہے، کہ جب مقدس پطرس نے تقریر کی اور اس کی تقریر کے جو ہے وہ چند آخری الفاظ تھے، اس نے کہا کہ اے مردو بھائیو سنو کہ جس مسیح کو تم نے مسلوب کیا، خدا نے اسے خداوند بھی ٹھہرایا اور مسیح بھی۔ اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دل جو ہے وہ چت گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے بھائیو اب ہم کیا کریں؟ تو مقدس پطرس رسول نے کہا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ یعنی یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لینے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ روح القدس حاصل ہوتا ہے۔ اور ہر وہ شخص جو خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ یافتہ ہے، رسولوں کے اعمال کے مطابق، مقدس لوکا جو اس کا مصنف ہے اس کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق، ہر بپتسمہ یافتہ خدا کے پاک روح کو رکھتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس کو سموئے ہوئے ہے، اور اس لیے ہر ایک بپتسمہ یافتہ کے پاس پاک روح ہے۔ دوسرا اور اس رسول کے مطابق جو آج کی دوسری تلاوت ہم نے سنی ہے، اس میں بڑے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کیسے ہمارے پاس پاک روح ہے۔ لکھا ہے کہ بس میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی روح خدا کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا کہ یسوع ملعون ہے۔ اور آگے غور طلب بات یہ ہے، اور نہ ہی کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ مسیحی، ہر وہ مومن جو یسوع مسیح کو خداوند مانتا ہے، جو یسوع مسیح کو خدا مانتا ہے، اس کے پاس پاک روح ہے۔ تمام دوسرے مذاہب جو ہم سے فرق عقیدہ رکھتے ہیں، وہ یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے، وہ یسوع مسیح کو ایک نبی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح نہیں ہے۔ ہمیں خدا کا پاک روح دیا جاتا ہے، اور اس لیے خدا کا پاک روح ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں خدا یسوع مسیح کو خدا ماننا ہے۔ اور اسی لیے کہا کہ کوئی روح القدس کے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ یہ دو حوالات میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ ہر وہ جو ایمان کا کمزور ہے، جس کو لگتا ہے کہ شاید بڑے بڑے کام کرنے سے، بڑی بدروحیں نکالنے اور بڑے معجزات کرنے سے، بڑی زبانیں بولنے سے روح القدس کی نشاندہی ہوتی ہے، روح القدس کا ثبوت ملتا ہے، ہرگز نہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، صرف روح القدس کا کام یہی نہیں رہ گیا کہ بدروحیں نکالنا اور بدروحیں ڈالنا، اور بھی روح القدس کے کام ہیں جو ہم اور اس رسول کے ذریعے جو ہے وہ
سے بتایا گیا. سب سے پہلے نعمتیں بتائی گئی ہیں, اور نعمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی نعمت ہے حکمت کا کلام جو پاک روح کی نعمت ہے. دوسری نعمت ہے علم کا کلام. تیسری نعمت ہے ایمان کی نعمت کہ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. چوتھی نعمت ہے نعمت شفا کہ جو جس کے ذریعے شفا ملتی ہے. پانچویں نعمت ہے معجزات کی قدرت. چھٹی نعمت ہے نبوت کی نعمت. ساتویں نعمت ہے امتیاز ارواح یعنی روحوں کا امتیاز کرنا, روحوں کو پرکھنا کہ ہر کوئی جو آپ کے پاس آتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, کہ ہر کوئی جو خدا کا کلام اٹھا کے آ رہا ہے کہ میں خدا کا کلام لے کر آیا, خدا کا کلام سنانا چاہتا ہوں, دعا کرنا چاہتا ہوں. روحوں کا امتیاز کرنا یہ خدا کا پاک روح سکھاتا ہے کہ ہر کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے, اور اس لیے روحوں کو پرکھنا یہ بھی ایک نعمت ہے. اور پھر آٹھویں نعمت ہے زبانوں کی کثرت. اور یہ وہ والی زبانیں نہیں ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کا کوئی مطلب ہی نہیں نکلتا. یہ وہ زبانیں ہیں کہ جن کا مطلب بھی ہے, زبانوں کی کثرت. اور نویں نعمت ہے زبانوں کا ترجمہ کہ جو زبان بولی جاتی ہے وہ بامانی ہے, بے معنی نہیں ہے, بے معنی الفاظ نہیں ہیں کہ جو بولے جا رہے ہیں. اور جو بولتے ہیں اگر انہوں نے چند جملے بولے ہیں دعا کے, اگر آپ ان کو کہیں گے کہ یہی بات آپ دوبارہ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے 2, 4 یا 5 الفاظ وہی ہوں, باقی فرق یہ ہوگی پتہ نہیں کیا کہا تھا. اور اس لیے زبانوں کے ترجمے کی بھی بات ہے. یہ 9 روح القدس کی نعمتیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. حکمت ہو سکتی ہے, علم کا کلام ہو سکتا ہے, ایمان کی نعمت ہو سکتی ہے, امتیاز ارواح ہو سکتا ہے, زبانوں کی کثرت ہو سکتی ہے, اور زبانوں کا ترجمہ ہو سکتا ہے. روح القدس, اس کے بعد روح القدس کے پھلوں کی بات ہے. غلاطیوں 5 باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے. اور یہ روح القدس کے پھل ہیں, اور ہر کوئی جو ان پھلوں کو رکھتا ہے وہ پاک روح رکھتا ہے. اور سن لیں, یہ صرف معجزات کرنے یا تدبیر نکالنا کام نہیں ہے روح القدس کا. یہ پھل کیا ہے؟ سب سے پہلا پھل جو روح القدس کا ہے وہ ہے محبت. ہر وہ شخص جو محبت میں رہتا ہے, ہر وہ شخص جو خدا کی محبت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے, اس میں پاک روح ہے. ہر وہ شخص جو ایک دوسرے کو پیار کرتا ہے, جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے, اس میں پاک روح ہے, کیونکہ پاک روح کا پھل ہے. دوسرا پھل ہے خوشی, کہ خوشی جس میں خوشی کا عنصر پایا جاتا ہے. یہ خوشی وہ نہیں ہے کہ جو ناجائز ذرائع سے یا غلط حرکات سے, غلط اعمال کر کے جو ملتی ہے وہ والی خوشی نہیں ہے. یہ خدا میں زندگی گزار کر جو خوشی ملتی ہے, دوسروں کی مدد کر کے جو خوشی ملتی ہے, دوسروں کے ساتھ بھلا کر کے جو خوشی ملتی ہے, وہ پاک روح کا پھل ہے. پھر تیسرا جو پاک روح کا پھل ہے وہ ہے سلامتی. یعنی صلح اور سلامتی کی بات جب ہم کرتے ہیں, یہ پاک روح کا تحفہ ہے. صلح اور سلامتی میں رہنا پاک روح متحد کرتا ہے, جوڑتا ہے, سلامتی میں رکھتا ہے, صلح میں رکھتا ہے. پاک روح گھیرتا نہیں ہے, پاک روح پھوٹ نہیں ڈالتا, خاندانوں میں تفرقے نہیں ڈالتا, خاندانوں میں جدائیاں نہیں ڈالتا, بلکہ پاک روح کیا کرتا ہے؟ خاندانوں کو جوڑتا ہے. جب آپ دیکھیں کہ کسی شخص کے آنے سے آپ کے گھر میں جو اتحاد تھا, جو صلح تھی, جو محبت تھی, وہ بٹ کر رہ گئی ہے, وہ تقسیم ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ پاک روح کا کام ہے؟ نہیں, پاک روح کا کام نہیں ہے, یہ کسی اور روح کا کام ہو سکتا ہے. پھر چوتھا پھل جو ہے وہ صبر ہے. وہ صبر ہے, یعنی خدا کے ساتھ چلتے چلتے جو مشکلات آئیں, خدا کے راستے میں جو چلتے ہوئے رکاوٹ
کہ جو اس پر آزمائش آئی اس میں وہ ثابت قدم رہا اور صبر کیا اور خدا نے اسے پھر جو ہے وہ برکت عطا کی۔ تو یہ صبر کی نعمت جو ہے، یہ صبر کا پھل جو ہے یہ پاک روح کا پھل ہے۔ چوتھا، پانچواں ہے مہربانی، دوسروں پر مہربان ہونا، رحم کرنا، یہ بھی پاک روح کا پھل ہے، یہ پاک روح عطا کرتا ہے۔ پھر نیکی کرنا، یہ بھی پاک روح کا پھل ہے۔ پھر ایمانداری، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، اپنی ملازمت کی جگہ پر، اپنے زندگی میں ایمانداری رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ایماندار رہنا، خدا کے ساتھ، اپنے ایمان کے ساتھ ایماندار رہنا، یہ بھی پاک روح کا پھل ہے۔ پھر حلیمی، دل جو ہے یہ بھی پاک روح کا پھل ہے۔ پھر پرہیزگاری، پرہیزگاری وہ نہیں جو پرہیز جو ڈاکٹر بتاتے ہیں، پرہیز یعنی بدی سے، گناہ سے پرہیز کرنا، گناہ کے راہوں سے پرہیز کرنا اور خدا کے راہوں پر چلنا ہے۔ لیکن کتنی خوبصورت باتیں ہیں، کتنے خوبصورت پھل ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس پاک روح ہے۔ ہر وہ جو جس میں محبت ہے، جس میں خوشی ہے، جس میں سلامتی ہے، جس میں صبر ہے، جس میں مہربانی ہے، جس میں نیکی ہے، جس میں ایمان ہے، جس میں علم ہے، جس میں پرہیزگاری ہے، وہ خدا کے پاک روح کو رکھنے والا ہے۔ اس کے پاس خدا کا پاک روح ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مزید بڑا مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ تم روح القدس کی ہیکل ہو اور روح خدا تمہیں بسا ہوا ہے۔ اور اگر پھر بھی ہم کہیں کہ ہمارے پاس روح القدس نہیں ہے تو فلانے کے پاس ہے، اسے بڑی اچھی دعا آتی ہے، وہ بڑی اچھی اچھی دعا کر لیتا ہے، اس کے پاس بڑے الفاظ ہیں، وہ بڑا اچھا بول لیتا ہے، وہ مطلوبوں کو ڈانٹ دیتا ہے، وہ ایسے کر دیتا ہے، وہ ایسے کر دیتا ہے، اس کے پاس روح ہے تو میرے پاس نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو دوبارہ سے پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے ہمیں پاک روح دیا ہے۔ اور ہر روز، ہر مرتبہ جب ہم پاک روح کی بات کرتے ہیں یا پینتیکوست مناتے ہیں تو یہ ہمیں اس فضل کو، اس پاکیزگی کو دوبارہ سے رینیو کرنے کا موقع دیتا ہے، اس کی تجدید کرنے کا موقع دیتا ہے کہ خدا نے تو ہمیں پاک روح دیا ہے، خدا نے تو اپنی روح ہمیں دی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے یتیم نہ چھوڑوں گا اور وہ پاک روح ہمیشہ تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ لیکن یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس پاک روح سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں، اس پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں کہ نہیں، اس پاک روح کو اپنی زندگی کو پاک کرنے دیتے ہیں کہ نہیں۔ آج یہ موقع ہے کہ ہم خدا کی پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں اور خدا کے پاک روح کو یہ بھی درخواست کریں کہ میری زندگی کو پاک کر، میری راہوں کو درست کر، میری زندگی کے چال چلن کو درست کر، تاکہ میں اپنی بری باتوں کو چھوڑ کر اپنے دل سے نفرت کو نکالوں، اپنے دل سے نشے بازی کو نکالوں، اپنے دل سے بری خواہشات کو نکالوں، زناکاری کو نکالوں، اور ہر وہ بری بات جو خدا کو ناپسند ہے اس کو اپنے دل سے نکالوں، تاکہ میرا دل پاک اور صاف ہو جائے اور واقعی روح القدس کی ہیکل بن جائے۔ اور جب روح القدس کی ہیکل میرا دل بنے گا پھر یہ سارے پھل، یہ نعمتیں مجھ میں نظر آئیں گی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ نعمتیں جو 9 نعمتوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ہر ایک میں 9 کی 9 نعمتیں ہوں، ضروری نہیں ہے۔ پولس رسول نے فرمایا، بتایا اس آج کی پہلی تلاوت میں کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن روح ایک ہی ہے، اور ہر کوئی اپنی اپنی لیاقت کے مطابق، اپنے اپنے فضل کے مطابق جو اسے عطا کیا گیا ہے وہ خدا کی خدمت کرتا ہے۔ اگر آگے جا کر آپ کو مقدس پولس کے اس بارے میں آپ کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ اگر یہ کان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں منہ نہیں ہوں اور اس لیے میں جسم کا حصہ نہیں ہوں، پاؤں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہاتھ نہیں ہوں اور اس لیے میں جسم سے علیحدہ ہوں، نہیں، ہم سب یسوع مسیح کا بدن ہے، یسوع مسیح کے اسراری بدن کا حصہ ہے۔ کوئی ہاتھ کا کام کرتا ہے، کوئی منہ کا کام کرتا ہے، کوئی پاؤں کا کام کرتا ہے، کوئی کان کا کام کرتا ہے، یعنی ہم سب مل کر ایک خوبصورت بدن یعنی کلیسیا بناتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی لیاقت کے مطابق، کوئی اپنی آواز کے ذریعے خدا کی خدمت کرتا
کوئی اپنے مختلف طریقوں سے خدا کی خدمت کرتا ہے، کوئی مینجمنٹ کے ذریعے، کوئی چرچ میں روزری گروپ کے ذریعے، کوئی یوتھ کے ذریعے، کوئی مختلف اپنی صلاحیتوں کے ذریعے وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی نعمت کو پہچانیں کہ پاکوں نے مجھے کیا نعمت دی ہے، اور اس پر کام کریں اور اسی کے مطابق خدا کی اور خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے چلے جائیں، اور دیکھیں کہ خدا کا پاک کیسے ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، کیسے ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے اور ہمیں یسوع مسیح کے سچے شاگرد بناتا ہے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔ جتنے مومنین خدا کی زندہ آواز کو سن رہے ہیں وہ میرے ساتھ بلند آواز سے نعرہ لگائیں گے، ہاللیلویا۔ دعا کریں گے آج ان تمام لوگوں کے لیے جن کے لیے آج پاک نماز کی گئی ہے، جو خدا میں سو گئے ہیں، کہ خدا پاک ان کی روح کو اپنے پاک رشتوں میں، اپنے تقسیم میں جگہ عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ دعا کریں گے آج کی پاک نماز میں جن لوگوں نے صحت اور تندرستی کے لیے دعا کرنے کی کہا ہے کہ خدا پاک معجزانہ طور پر انہیں مکمل صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج کی پاک نماز میں دعا کریں ان تمام خاندانوں کے لیے جنہیں خدا کے نام کی تعریف اور شکر گزاری کی ہے کہ خدا پاک تمام کی شکر گزاری کو قبول و منظور کرے۔ اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ آج کے زندگی بخش اور خوشبخت کلام کے لیے دعا کریں گے جو کہ ریورنڈ فادر ظفر تنویر کے ذریعے کلیسیا میں پھیلا ہے کہ خدا پاک فادر جی کو بے شمار برتوں سے، صلاحیتوں سے، حکمت سے مالامال کرے تاکہ بے شمار زندگیوں میں
ईमान की मजबूती पैदा कर सके, इस मकसद के लिए अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी बात आज ईद पेंटिकोस्त के मौका पर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि खुदा बाप ने हमें कौन कौन सी नेमतों से मालामाल किया है, और खुदा बाप से फजल मांगे कि जो बाप ने हमें नेमतें अता की है, इन नेमतों को कलीसिया की मजबूती के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए, बकार के लिए इस्तेमाल करने के लिए खुदा से फजल मांगे, ताकत मांगे। इस मकसद के लिए अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी बात दुआ करेंगे दुनिया की परेशानी के लिए जो कि कोरोना वायरस की वबा से परेशान है, कि खुदा बाप जल्द से जल्द इस वबा का खात्मा करे, ताकि खुदा के घर खुले, लोग खुदा के घर में आए, अपनों का इकरार करें, तारीफ करें, सादा करें और खुदा बाप की शुक्र करें। इस मकसद के लिए अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी बात आज की पाक मास में दुआ करें तमाम नौजवानों के लिए, तमाम बहनों के लिए जो कि चर्च की खिदमत करते हैं, कि खुदा बाप की तमाम खिदमत को कबूल मंजूर करे। इस मकसद के लिए अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी बात दुआ करके दुनिया भर में तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए जो कि कोरोना वायरस के लिए अपनी खिदमत पेश करते हैं, कि खुदा बाप उन्हें हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर दुख से बचाए और उनकी खिदमत को कबूल और मंजूर करे। इस मकसद के लिए अजीज दुआ करें। ऐ खुदा हमारी बात ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत, तमाम कुव्वत और शफ़क़त के सरचश्मे, ये सारी दुआएं जो तेरी कलीसिया तेरी हजूरी में पेश करती है, इन्हें सुन और कबूल फरमा, और बदले के इनका असर हमारी जिंदगी में पहुंचे, यीशु मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। चांद की समझ में
आवाज में ये कहते हुए तेरी हम तो सना करते हैं। मेहरबान बाप तो वाकई कुद्दूस है, तो पाक है और हर एक पाक चीज तुझ ही से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज ताकि रोटी और बैग के ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। उस निदों को खाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी उस निदों को उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मह का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। Oh
ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی پاپ فرانسس، ہمارے بشپ سیبسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جن کے نام پاک اللہ پر پڑھے گئے ہیں، بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، جیتنے میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ وہ تمام مرحومین جو آج جن کے لیے اس قربانی گزرانی جاتی ہے، ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم مقدس یوسف ان کے نہایت پاک اور مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ، اسی میں تو جو قادر مطلق آباد کو روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آمین۔ آئے ہم اپنے نجات دینے والے خدا سے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگے جو خدا نے یسوع مسیح نے سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرض داروں کو بخش دے، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخشے، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہنے ہیں، کیونکہ بادشاہ فضل و جلال ہمیشہ ہے۔ آمین۔ اے خدا، یسوع مسیح تو نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ آمین۔ اور زندہ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ میں ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کا ملایا جانا ہم پاک شکل کے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بندے، رجحان کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، رجحان کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے، رجحان کے گناہ کو اٹھایا جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ اور عزیزو، یہ ہے خدا کا برہ نجات دہندہ جو جہاں کے گناہوں کو پالے جاتا ہے۔ کیا ہے مبارک ہم سب اس پاک برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خدا، میں اس لائق نہیں کہ تم نے آیا، لیکن صرف کہہ دے کہ تم شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین۔
He
Yes,
सब रूह कुदस से भर गए और खुदा के अजीब काम बयान करने लगे। हालेलुया। अब दुआ मांगें। ऐ रहीम खुदा, तो अपनी कलीसिया को आसमानी बख्शिश अता करता है। जो फजल तूने अता किया है उसे हम में महफूज रख, ताकि रूह कुदस की नेमत बराबर कायम रहे और ये रूहानी ग़िज़ा हमें अपनी निजात दिलाए। मसीह हमारे खुदा के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो आपके साथ भी हो। और पादरे खुदा बाप और बेटे